کوئی انوکھی بات یا کوئی انفرادی بات تو نہیں کر سکوں گا، میں تو اس لیے بھی محظوظ ہو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے منصب نبوت کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ وہ کتنی کو بڑی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بالکل ساتھ فرما دیا ہے کہ تمہیں کتاب بھی سکھائی جائے گی اور حکمت بھی سکھائی جائے گی۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن دانا نہیں ہوتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میرے عزیز، دانائی، حکمت اگر اللہ تعالیٰ عطا کرے کسی شخص کو، اسے سمجھ بوجھ نصیب ہو، معاملہ فہمی نصیب ہو، وہ جذباتی آدمی نہ ہو، رد عمل دینے میں جلدی نہ کرتا ہو، اس کا یہ مزاج نہ بن جائے کہ کسی نے ایک پوسٹ کر دی اس کے بارے میں تو پھر وہ ساری صلاحیتیں اپنی اسی کو جواب دینے میں ضائع کر دے اور اس کا اپنا کام رہ جائے۔ وہ سیاںا آدمی ہو، سمجھدار ہو، پھر وہ دنیا میں کچھ کر جاتا ہے، کوئی خدمت اس سے ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 55 علوم، اور اب جو جدید لوگ تحقیق کر رہے ہیں 75 علوم، اور میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، ایسے علوم نہیں کہ بس لکھ دیے کہ اس میں ماہر تھے، باقاعدہ اس پر آپ کی تصانیف موجود ہیں، اس پر ریسرچ ہوتی ہے، اس پر مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، اس پر سیمینارز ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے فاضل بریلوی، آپ ذرا توجہ کیجئے گا میری بات پر، لیکن کمال پتہ کیا حاصل تھا؟ وہ جتنے بڑے عالم تھے اللہ تعالیٰ نے اتنی انہیں حکمت بھی عطا فرما رکھی تھی۔ بزرگوں نے لکھا ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو ایک شخص سے تعبیر پوچھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بڑے افسوس کی بات ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے خاندان کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے سزا دو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں ایک صوفی درویش باعمل عالم کو جانتا ہوں، بڑے رسوخ رکھنے والے ہیں کتاب و سنت میں، تو اگر آپ کہیں تو میں دعوت دوں۔ ان کو بھی بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ تعبیر بتائیے۔ بس بھائی جان ذرا خاموش ہوں، آپ کی مہربانی، آپ کی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ محفل سے لوگوں کا پیار ہے تو اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سارا انتظام بہترین ہے اور مکمل ہے، بس دو چار باتیں آپ توجہ کریں۔ ایک عالم کو بلایا گیا، ان سے بادشاہ نے کہا یار میں بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھی ہے۔ میری بات آپ سن چکے نا؟ پہلے سے پوچھا کہ سارے دانت ٹوٹ گئے تو وہ کہنے لگا سارے رشتہ دار، بیوی بچے سب مر جائیں گے آپ کی زندگی میں۔ اس نے کہا اسے کوڑھے مرواؤ، میں نے پھر جی کے کیا کرنا ہے؟ اپنوں کے بغیر کیا زندگی ہوتی ہے بھلا؟ دوسرے تعبیر کرنے والوں کو بلایا، وہ بڑے دانا تھے، حکمت والے تھے، ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت مبارک ہو، تعبیر بڑی اچھی ہے۔ کہا کیا تعبیر ہے؟ کہنے لگے تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے اللہ سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سماعتوں کا شکوہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی بات بھی تو آپ کچھ کرے نا۔ آپ دیکھیں نا، دو بھائی بیٹھے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا، چھوٹے کی ڈگری بھی زیادہ ہے اور نوکری بھی بڑی ہے اور سرمایہ بھی زیادہ ہے، اور بڑا بھائی تعلیم بھی اپنی آگے نہیں بڑھا سکا، بس معمولی سی تعلیم لی ہے، اور عہدہ بھی بڑا نہیں ہے اور سرمایہ بھی زیادہ نہیں ہے اور سوسائٹی میں شہرت بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں تو کوئی ان دونوں سے پوچھے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟
تو پوچھنے والے نے تعلیم پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جلدی جلدی بتائیے گا. اس نے عہدہ پوچھا ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ شہرت پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے، تو عمر پوچھ رہا ہوتا ہے، عہدہ تھوڑی پوچھ رہا ہوتا ہے، منصب یا اعزاز تھوڑی پوچھ رہا ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بات اور بڑا عجیب انداز حضرت عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا ہیں. کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو دیکھو نا، پوچھنے والا بھی جانتا ہے کہ میں امام الانبیاء کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، وہ بھی جانتا ہے کہ میں رسولوں کے امام کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ جانتا ہے اور اس نے عمر پوچھی ہے. لیکن حکمت والے لوگوں کی بات ہی الگ ہے. وہ یہ نہیں کہا کرتے کہ عبارت یوں ہی لکھی ہوئی تھی، وہ یوں نہیں کہا کرتے کہ جناب میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، بلکہ وہ تو اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، لہذا یہ اعتراض ہے، یہ جواب ہے. وہ تو ساری تیاری پہلے سے کراتے ہیں. دانا جو ہوتے ہیں، جو کل کو اعتراض وارد ہونا ہوتا ہے، ہمارے اساتذہ پہلے سے کھول کر خود بتا کے جواب دیتے ہیں. یہ دانا لوگوں کا کام ہے. ذرا غور تو کرنا. حضرت عباس سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ پوچھنے والے نے عمر ہی پوچھی تھی، پر جواب دیا تو شاید سارے ادیب قلم چھوڑ جائیں، شاید شعر و سخن سے تعلق رکھنے والے سارے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، سارے اچھا جملہ کہنے والے، اچھی بات کرنے والے اور معنی خیز جملوں کے متلاشی شاید تھوڑی دیر کے لیے. اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے کہ میں نے تو اس کے قدموں میں سارا کلام رکھ دیا. بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں تو ہر چیز پیش کرنے کو دل کرتا ہے. کیا دھلا ہوا جملہ ہے، کیا مشک و عنبر اور گلاب سی کھلی ہوئی گفتگو ہے، کیا بات میں رانائی اور وزن ہے. حضرت عباس چچا ہیں، حضور علیہ السلام کے والد کے بھائی ہیں، اعزاز رکھتے ہیں، کچھ کہہ سکتے تھے. لیکن جب پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد کیا جواب دیا؟ کہنے لگے بھائی بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، وہی بڑے ہیں پیدا پہلے. اب یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں اور میں عرض کر چکا ہوں کہ مفتی صاحب بذات خود ایک استاذ ہیں بنیادی طور پہ، لیکن اب وہ کوئی بات کرنا بعض اوقات ضروری بھی ہوتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ بعض اوقات تصوف کی وہ خاص چاشنی جو ایک خاص صوفی کے ہاں ملتی ہے وہ مولوی کے ہاں نہیں ملتی، اور پھر اس کا فائدہ بھی بعض جاہل صوفیاء اٹھاتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ آدمی وہاں سے کوئی تلخ یا ترش بات سن کے آیا ہے تو پھر وہ اور زیادہ اس میں ملمہ سازی کرتے ہیں، کچھ تھوڑے سے اور اچھے جملے تلاش کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑ، ان کا کام کیلو کال سے ہے، ہم تمہیں مستی اور حال کی کوئی بات سناتے ہیں. فاضل بریلوی کا کمال پتہ کیا ہے؟ وہ سارا دن شریعت کی حدود بتاتے تھے، یعنی فتویٰ لکھتے تھے، وہ خط کھینچتے تھے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مباح ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، اور مکروہ کس درجے میں ہے. وہ سارا دن حدود کھینچتے تھے. لیکن جیسے میں نے کہا نا مفتی صاحب استاد ہیں، پھر بھی جب خطاب کے لیے اٹھتے ہیں تو کمال خطابت کرتے ہیں. وہ بنیادی طور پر فتویٰ لکھتے تھے، ان کی شہرت ایک مفتی کی ہے، لیکن کمال پتہ کیا ہے کہ اندر کچھ ولولہ بھی تو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اندر کچھ تڑپ بھی تو پیدا ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ مفتی کا کوئی محبوب نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف نحو کے مسئلے بتانے والا کسی سے پیار نہیں کرتا. او بھائی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو بیٹھ کے عبارت حل کرتا ہے وہ دل کے مسئلوں کو نہیں جانتا، اس کے بھی دل کے مسئلے ہوتے ہیں، اس کا بھی کوئی محبوب ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی اپنا ہوتا ہے.
आला हजरत फाजले बरेलवी भी बोल पड़े, मेरी तरफ देख रहे हैं आप? आला हजरत फाजले बरेलवी भी बोल पड़े। कहा था ना हजरत सिद्दीक अकबर ने कि या रसूल अल्लाह आपको सजदा करने को, मेरी तरफ देखो यार, भाई इधर देखना, मोबाइल वाले भाई इधर देखो। हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया था ना हुजूर सजदा करने को जी चाहता है। फरमाया नहीं, सजदा सिवाय अल्लाह के किसी के लिए जायज़ नहीं। तो मैंने कहा ना कि सब का कोई ना कोई महबूब होता है, कुछ बेबाक होते हैं बोल पड़ते हैं, कुछ ये कि बोल नहीं सकते, आंसू बन के बाद छलक पड़ती है। बस एक दिन बोल पड़े, फिर बरेली के इमाम भी कहने लगे ठीक है फतवे देते हैं, हुदूद खींचते हैं, पर दिल की दुनिया का क्या करें, दिल सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, मेरा दिल था साजद नजदिया फिर तुझको क्या, मैं क्या करूं मजबूर हो गया हूं। सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। जा फिर हो गया है प्यार, जा फिर किए हैं हमने दिल के सजदे, जा फिर लग गया हमारा उसके साथ ताल्लुक। तशरीफ रखे बैठे बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। भाई बैठ जाएं, आप पैसे लेके बैठ जाएं, आप समझ नहीं रहे बात को, सब बैठ जाएं। आप बड़ा इतना खूबसूरत माहौल है, तशरीफ फिर देखिए ज़रा। मैंने कहा कि लोग शिकवा करते हैं कि जनाब हद हो गई, ये मौलवी हैं, ये किसी के मुरीद ही नहीं होते। तो आला हजरत तो गौस पाक के बारे में फरमाते हैं तुझ से दर दर से सग, ना इसे शेर ना समझना, ये वो शख्स नहीं है कि जो बात जिसने शेर कहना था दीवान बनाना था तो बोल गया, ना इसको ज़रूरत नहीं है दीवान बनाने की, इसे हाजत नहीं है, ये मुशायरों में जाके दाद इमदाद मांगने वाला आदमी नहीं है, ये दिल के हाथों मजबूर हो गया है, ये सचमुच का प्यार करता है गौसे पाक से। उम्र भर कहते हैं मैंने कदम नहीं किए बगदाद की तरफ, इनको सचमुच का वालेहाना प्यार है अपने शेख से, और ये दर्द से कहते हैं, ये तड़प के कहते हैं, ये दिल की अंदर की गहराई से कहते हैं। छोटा मोटा आदमी भी मुबालगा राई नहीं करता, रुकता है, कहता है लोग क्या कहेंगे, कहीं दुनिया में बदनाम ना हो जाऊं। लेकिन इतना सच्चा प्यार, खुद इतने बड़े होकर इतनी खुली बात कहने लगे, वो कोई और होंगे जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल हो कि पढ़ लिख के मुरीद नहीं होते, हम निरे मुरीद नहीं हुए, हमारा हाल देखो, हमारा हाल मोहब्बत ने कर क्या दिया है, हम तो हाल से बेहाल होके कहते हैं तुझ से दर दर से सग, और फिर उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ओ यारो ये गुलामी का रंग, ये अंदाज, मैं चूँकि किसान का बेटा हूँ तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के पहली दफ़ा उम्रा करने गया था, तो वो जाती दफ़ा जो मेरी अम्मा ने कहा था ना कि बेटा वक्त ना ज़ाया करना, गरीबों को कभी कभी मौके मिलते हैं, तो मेरी जब पहली नज़र पड़ी थी ना, तो वो जिनकी तो गए होते हैं मिलाद में और रमज़ान की टिकटें बुक होती हैं, तो उनका तो चलो हाल कुछ और होता है, लेकिन जिसको पता होता है ना कि पता नहीं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पता नहीं किस दर्द और किस शौक से और किस वालेहानापन से वो गरीब पहुँचते हैं। तो मैं तो जब पहली बार गया था और मैंने जब गुंबद खजरा शरीफ को पहली नज़र से झिझकते झिझकते देखा था, तो मेरी तो अंदर की तस्कीन सिर्फ फाजले बरेलवी ने बुझाई थी। मेरा तो वो जो अंदर वलवला था, वो मैंने आला हजरत का लहजा मुस्तार लेके अपने अंदर ठंडक पैदा की थी। कहने लगे पेशे नजर है वो नौ बहार। ये आदमी झूठ नहीं बोलता, वल्लाह ये हमेशा सच कहता है। मैं
یہ ہمیشہ سچ کہتا ہے، یہ سچ کہنے لگے لوگوں یہ صرف ابو بکر صدیق کا ہی دل بے قرار نہیں، یہ صرف مولا علی کا ہی دل بے قرار نہیں، یہ صرف معراج سے لوٹنے والے دولہا کو دیکھ کر سیدنا بلال کا ہی دل بے قرار نہیں، یہ صرف حضرت سلمان فارسی جنہوں نے صدیوں بعد رخ دیکھا تھا صرف انہی کا دل بے قرار نہیں، یہ 14 صدیوں کے فاصلے پہ جب ہم نے دیکھا ہے نا، جب مسکینوں نے دیکھا ہے، غریبوں نے دیکھا ہے، تو ان کا دل بھی کرتا ہے کہ پیش نظر ہے وہ نوبہار، واللہ سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن اب بولے، کہنے لگے روکیے سر کو روکیے، ارے روکیے سر کو، ارے روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ اور ساری زندگی انسان پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن کبھی 10 روپے استاد سے مل جائے نا، کاش آپ استاد والے سارے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا میں نے کیا کہا ہے، تو پتہ ہوتا۔ ساری زندگی مال آتا ہے انسان کو، لیکن شیخ سے جو 100 روپے کا نوٹ کبھی ملا ہوتا ہے نا، اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ ساری زندگی انسان نے کھانے ہیں، ہم نے بھی زندگی میں مہنگے مہنگے ہوٹل دیکھے، پر وہ جو اماں چپاتیاں پکاتی تھی نا، اور پوچھیدہ سیدھا امی جی روٹی پک گئی ہے تو وہ فرمان سان تو پیڑی لے کے میرے کول ہی آ جا، تو پھر محسوس ہوتا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی فقیر بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ کبھی کبھی ولولہ ہوتا ہے، کچھ شکر ادا ہو نہیں سکتے، کچھ جگہوں پہ انسان شکریہ کا حق ادا کر نہیں سکتا، اس نے نوازا اتنا ہوتا ہے نا۔ تو جب استاد کا، شیخ کا، ماں باپ کے ساتھ یہ والہانہ پن ہے، تو جس کو ساری عزت ہی مدینے والے محبوب نے دی ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ کسی شاعر نے سادہ ترجمہ کیا تھا کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ میرے کالج کے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا یار نوکری سے بڑے تھکے ہوئے ہیں، کچھ دن چلے نا ٹھنڈے علاقے میں سیر سپاٹا کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا تو تھکا ہوگا، ہماری تو نوکری بڑی مزیدار ہے، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد پکیندے گزر گئی۔ جب سارا کچھ ملا دروازہ محبوب سے ہے نا، تو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں جب ہم مدینے گئے نا، پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کوئی کہتا ہے ننگے پاؤں چلیں، کوئی کہتا ہے نظر جھکا کے چلیں، کوئی کہتا ہے ظاہر کوے جنا آہستہ چل، چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں سب کا اپنا اپنا ولولہ تھا، تو ہمیں چونکہ ملا ہی سارا کچھ حضور سے ہے، تو ہمارے دل سے ہوک اٹھی، ننگے پاؤں چلنے سے بھی ذوق نہیں پورا ہوا۔ کہنے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ میں پھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بندہ سچ کہتا ہے، یہ دل سے کہتا ہے، یہ ایمان سے کہتا ہے، یہ بیٹھتا بریلی میں ہے، پر پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں تو پھر نعت کہتے ہیں۔ یہ کہیں سے بھیک لے کے خیرات لے کے کلام کہتا ہے۔ داغ دیلوی نے بھی کہا تھا کہ مولوی اتنا اچھا کلام نہیں کہہ سکتا، اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ اس نے بھی کہا تھا، ہم اس کے جملے سے پورا اتفاق کریں نہ کریں، کہہ گیا تھا وہ بھی۔ لیکن فاضل بریلوی کہتے ہیں سب نے آداب لکھے ہیں پر سمجھ نہیں آ رہی، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرا دور بڑا پریشانیوں کا دور ہے۔ لوگ ہمیں دینی تعارف والا سمجھ کے دعا کرانے کی نسبت سے دکھ بتاتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ بڑی بڑی تکلیف اور آزمائش میں ہیں لوگ، اور کوئی نیند کی دوائی کھا کے سوتا ہے، کوئی نفسیات کے ڈاکٹر سے سیشن لیتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ فاضل بریلوی نے حل بتایا ہے، یہ شعر نہیں ہے،
आला हज़रत बरेलवी के एक एक शेर को खोला जाए तो कई कई सफ़े बने। ये सारा सलाम रज़ा इसकी शरह कर दी जाए तो सीरत पर मजबूत काम हो जाए, फ़ज़ाइल शुमाइल खसाइल इकट्ठे हो जाएं, एक जगह यकजा कर लिए जाएं, ये भी एक तहकीकी मकाला हो जाए। बस बात समेट रहा हूँ। आला हज़रत कहते हैं दिल परेशान होना तो बाज़ औक़ात किसी को दुख सुना के भी बंदा हल्का होता है। नहीं, आप किसी से कहें तो वो महसूस करता है कि यार ये पता नहीं, हमारे घर में तो कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो तो हम कोशिश करते हैं जुमे में दुआ ना कराएं, किसी को गलत फहमी ना हो जाए कि नहीं कोई ज़रूरत तो नहीं। ये बड़ा बच बच के चलना पड़ता है, चिट्टी चादर बड़ी जल्दी इस पर धब्बा नज़र आता है, बड़ा मोहतात हो करके वक्त गुजारना पड़ता है भाई। आला हज़रत बरेलवी कहते हैं परेशान हो, दुखी हो, तकलीफ़ में हो, लोगों को दुख सुनाओगे तो शायद कुछ समझ ना ले कि ये किसी इमदाद का तलबगार है। फरमाते हैं बड़े दुखी हो ना तो मेरे नबी की नात पढ़ा या सुना करो, हुजूर की सीरत पढ़ा या सुना करो, करीम की बात किया करो। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, और मैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। ये मैं उनके निसार का तर्जुमा करूं जो हमारी माएँ किया करती थी, इसका तर्जुमा है मैं बारी जावा, मैं कुर्बान जावा, मैं सदके बारी जावा, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और चले इकबाल ने भी कुछ बातें की थी, लेकिन बाज़-औक़ात बाज़ चीज़ों पर बाज़ लोगों ने कलाम किया। फाज़िल बरेलवी ने भी एक बात की है, लेकिन लहजा देखें कैसा अनोखा है। कहने लगे अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और ये जो स्टेज पे सजे हुए लोग हैं और मेरी तरह के बहुत सारे गरीब घरों से उठे हुए बड़ी कुर्सियों पे बिठा दिए गए हैं, तो आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पता है ये क्या हुआ है? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, बस मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बात को बस यहीं छोड़ने लगा हूँ। मुफ्ती साहब आपका इदारा, आपके शहजादे, आपकी मस्जिद, बस इतना कहूँगा सदाई बहार रवे इस बागे, कदे खिजा ना आवे, ओ वन फैज़ हज़ारां ताई ते हर भुखा फल खा।